حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کو یہ 5 الفاظ بولتی ہے، یہ 5 جملے بولتی ہے، یہ 5 الفاظ بولنے کی اپنے اندر عادت رکھتی ہے، تو سن لیجئے یہ 5 الفاظ بولنے والی عادت ایسی بری عادت ہے کہ یہ ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اس بری اور گھٹیا ترین عادت نے بڑے بڑے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا، خوشیوں کو غمیوں میں بدل دیا، محبتوں کو نفرت میں بدل دیا۔ یہ عادت گھروں سے سکون چین و قرار کے جنازے نکال کے رکھ دیتی ہے۔ بیوی کے منہ سے یہ 5 جملے سنتے ہی محبت اور پیار کرنے والا شوہر نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہائے بیوی کو دل و جان سے چاہنے والے شوہر نے اپنا رخ نفرت کی طرف پھیر لیا۔ خدارا میرے بھائیوں، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ، نفرتوں کا گلا دبا دو، نفرتیں مٹا دو، نفرتیں ختم کر دو، محبتیں بڑھاؤ۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر یہ 5 جملے بولنے والی عادت لیلا کے اندر موجود ہوتی تو مجنوں اسے پیار تو کیا نفرت کے قابل بھی نہ سمجھتا۔ اگر یہ بری عادت لیلا کے اندر موجود ہوتی تو آج اپنے ارد گرد معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھی اور غور کیجیے، جو گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جو گھر مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو جان لینا بلکہ پکا یقین کر لینا کہ اس گھر میں ایسی عورتیں رہتی ہیں جو اپنے شوہروں کو یہ 5 جملے بڑے شوق سے بولتی ہیں۔ اس گھر میں شوہر کو 5 جملے بولنے والی آدھی عورت رہتی ہے، اور اسی عورت کی وجہ سے گھر میں رہنے والا ہر چھوٹے سے لے کر بڑا انسان پریشانی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ آج گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے۔ ایک وقت تھا کہ اس گھر کے اوپر ہر وقت رحمت کی بارش برستی رہتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ اس گھر میں کبھی پریشانی نہیں آئی تھی، کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی تھی۔ ایک وقت تھا کہ رزق کی بارش برستی تھی، پیسوں کی بارش برستی تھی۔ لیکن افسوس، جب سے اس منحوس عورت کو گھر لے کر آئے، جب سے اس گنہگار عورت کو گھر لے کر آئے، جب سے اس 5 جملے بولنے والی آدھی عورت کو اپنے گھر لے کر آئے، تب سے رحمت کے فرشتے روٹھ گئے، رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ گئے، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے روٹھ گئے۔ آج پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، مگر برکت نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، ابھی مہینہ ختم نہیں ہوتا، ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں سے آئی کہاں گئی پتہ نہیں ہے۔ پھر ہم پیروں کے پاس بھاگتے ہیں، مولویوں کے پاس بھاگتے ہیں، پیر صاحب کوئی حساب کتاب لگائیے، 1 لاکھ تنخواہ لیتا ہوں، 2 لاکھ تنخواہ کوئی کم تو نہیں ہے۔ گھر میں اتنے خرچے بھی نہیں، گھر کے اتنے زیادہ کوئی خرچے ہی نہیں ہیں، فیملی بھی چھوٹی سی ہے میری، لیکن جیسے ہی مہینہ ختم ہوتا ہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے میری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر مجھے قرض اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم پیروں کے پاس تو بھاگتے ہیں، مگر ان چیزوں پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے گھروں میں جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ ان 5 جملوں کی عادی ہیں۔ وہ یہ 5 جملے بڑے شوق سے بولتی ہیں، جو جملے اللہ رسول کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں۔ اللہ ان 5 جملوں کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ 5 الفاظ بولنے والی عورت کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ یہ 5 الفاظ بولنے والی عورت ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی ہی رہتی ہے۔ ان 5 جملوں نے پیار کو نفرت میں بدل دیا، محبتوں کو نفرتوں میں بدل دیا، امیری کو غریبی میں بدل دیا، راحت کو بے چینی میں بدل دیا۔ آج گھر کے چاروں طرف غربت منڈلا رہی ہے، مصیبتیں کھڑی ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں کھڑی ہیں۔ آخر وہ کون سے 5 جملے ہیں جنہوں نے میرے معاشرے میں اس قدر تباہی مچائی کہ جنت کے ٹکڑے گھر کو
जहन्नुम का गड्ढा बना के रख दिया, परेशानियों की दलदल में फंसा के रख दिया, तबाही के समंदर में गर्क करके रख दिया। फरमाया पहला जुमला, शोहर के बुरे वक्त, शोहर के मुसीबतों के वक्त बीवी के मुंह से निकला कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा जुमला जो शोहर के हौसले को पस्त कर दे, जो शोहर के हौसले को कमज़ोर कर दे, जो हारे हुए शोहर को मजीद हरा के रख दे, जो शोहर को डिप्रेशन का शिकार कर दे, जो शोहर की परेशानी मजीद बढ़ा के रख दे, शोहर को और ज्यादा परेशान करने पर मजबूर कर दे। हाय, बीवी के इस जुमले की वजह से बेयारो मददगार शोहर तन्हाई में बैठ के आंखों से अथरू बहा के, आंखों से खून के आंसू बहा के रो कर अल्लाह के सामने शिकवा करता है, शिकायत करता है, अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए इस औरत को निकाह में कबूल किया, तेरी रजा के लिए मैंने इससे शादी की, तुझे राजी करने के लिए, तेरी रजा के लिए मैं एक अजनबी औरत को अपने घर लेके आया, घर की मलका बना दिया, रहने के लिए अच्छा सा घर दिया, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए, खाने के लिए अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा पहनाया। इसी तेरी बंदी के लिए दिन रात एक करके ओवर टाइम लगा के अपनी दाढ़ी मट्टी में घसीट के कड़कती धूप में तत्ती रेत के ऊपर खड़े होकर मैंने मेहनत मजदूरी की, इस सोच की बुनियाद पर कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी बीवी को रोटी का टुकड़ा मिल जाए, मेरी बीवी की छोटी मोटी आरजू पूरी हो जाए, छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैं बीवी को अच्छा खिलाना चाहता हूँ, अच्छा पिलाना चाहता हूँ, अच्छा पहनाना चाहता हूँ। आयो मेरे रब्बा, मैंने तेरी बंदी के साथ क्या किया और तेरी बंदी ने मेरे साथ क्या किया। बजाय मेरा हौसला देने के, जब मैं अमीर था, सेहतमंद था, इसके ऊपर हजारों नेमतों की बारिश बरसाता रहा, आज जब मैं बुरे वक्त में मुब्तला हुआ तो बजाय मुझे हौसला देने के, बजाय मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाने के, उल्टा मेरे जख्मों पर नमक छिड़क के चली गई, मुझे दुख देने वाला जुमला बोल के चली गई, मेरी तकलीफ को बढ़ा देने वाला जुमला बोल के चली गई। अल्लाह, मैंने तेरी बंदी के साथ क्या किया, मैंने तेरी बंदी के ऊपर कितने एहसान किए और तेरी बंदी ने मेरे साथ क्या किया। अल्लाह, मैं अपने मामलात तेरी अदालत में पेश करता हूँ, अपने मुकद्दमात तेरी अदालत में पेश करता हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा और ना ही तो कुछ करने की मेरे अंदर हिम्मत रही है। अल्लाह, मैं अपने मामला तेरी अदालत में पेश करता हूँ, तू जान, तेरी बंदी जाने। हाय, मैंने तेरी बंदी के साथ क्या किया, तेरी बंदी ने मेरे साथ क्या किया। हाय, शौहर के मुंह से ये बद्दुआ निकलने की देर होती है, ये जुमला निकलने की देर होती है, बस फिर क्या होता है, औरत के मुकद्दर में, औरत की किस्मत में अल्लाह की तरफ से तबाही लिख दी जाती है, फिर बर्बादी इसका मुकद्दर बन जाती है, जलालत इसका मुकद्दर बन जाती है। एक वक्त आता है कि इस औरत को कोई हौसला देने वाला नहीं होता। ऐसी औरतों के लिए एक इबरतनाक वाकया है, सबक आमोज वाकया है। आप एक बार ये वाकया दिल के कानों से सुन लें, तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे, अल्लाह ताला से सुलह करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी इन आदतों में मुब्तला हैं तो इन आदतों को जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे। वो एक खूबसूरत औरत थी, हसीन और जमील थी, हुस्न की मलका शहजादी थी, हुस्न इतना कि चांद भी देखे तो शर्मा जाए, मगर अफसोस कि ये खूबसूरत औरत बीमार हो गई। इस कदर बीमार हुई कि अजीज व अकारिब ने दुनिया में जितने बड़े बड़े हकीम तबीब थे सबको घर में बुलाया, इलाज करवाया, मगर बेसूद रहा। हर छोटा मोटा बड़ा हकीम, हर तजर्बाकार हकीम आ रहा है, इलाज कर रहा है, जा रहा है, मगर बेसूद। किसी की दवाई असर नहीं कर रही, किसी की दवा असर नहीं कर रही, किसी पीर का दम असर नहीं कर रहा। तो किसी समझदार शख्स ने कहा कि फलां शहर में
ایک نامی گرامی حکیم رہتا ہے، بہت زیادہ مشہور ہے، وہ حکیم بھی ہے، اللہ والا بھی ہے، حکیم بھی ہے، اللہ کا ولی بھی ہے، اس نے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات درست کر رکھے، اللہ کے ساتھ صلح کر رکھی ہے، کیوں نہ اسے بلایا جائے۔ اگر وہ حکیم آ جائے علاج کے لیے تو میں یقین سے کہتا ہوں تمہاری عورت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو عزیز و قارب نے بڑی مشکل سے اس حکیم کو اپنے گھر میں بلایا۔ حکیم صاحب آ گئے خوبصورت عورت کا علاج کرنے کے لیے۔ حکیم صاحب نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو فرمایا کہ مریض کے کمرے کے اندر جتنی عورتیں مرد ہیں سب کے سب باہر نکل جائیں، میں اکیلا کمرے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، میں حکیم اکیلا اندر جا کر عورت کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ حکیم کا فرمان سنتے ہی سب عزیز و اقارب عورتیں مرد کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ کمرہ جس کمرے کے اندر یہ زندہ لاش پڑی تھی، یہ مریضہ پڑی تھی، سب لوگ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی حکیم صاحب نے کمرے کے اندر قدم رکھا، جیسے ہی حکیم کی نظر خوبصورت مریضہ عورت کے چہرے پر پڑی، جیسے ہی حکیم اللہ والے کی نظر مریضہ کے چہرے پر پڑی تو ایک دم حکیم کی چیخ نکل گئی، حکیم کی چیخ نکل گئی۔ حکیم کو بھول گئی اپنی دوائیاں، حکیم کو بھول گیا اپنا سایہ و سامان، حکیم کو بھول گیا اپنا بیگ۔ حکیم دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلا، روتا ہوا، چیختا ہوا، الٹے پاؤں کمرے سے باہر نکلا۔ عزیز و اقارب دوڑ کر آئے، حکیم صاحب کیا ہو گیا؟ اگر حکیموں کی بھی چیخیں نکل گئیں تو ہمارے مریض کہاں جائیں گے؟ اگر آپ جیسی شخصیات بھی ڈر گئیں، چیخو پکار کرنے پر مجبور ہو گئیں تو ہمارے مریض کہاں جائیں؟ وہ مریض جو اس وقت زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا میرے بھائیو، میں ڈر کر بھاگ رہا ہوں، چیخو پکار کر رہا ہوں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے کچھ دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا دیکھا ہے؟ حکیم صاحب نے فرمایا اندر جا کر دیکھو تو صحیح، اے مریضہ کے منہ سے اس کا فضلہ نکل رہا ہے، جو فضلہ ہے نا اس نے اپنی جگہ چینج کر لی، اس کی گندگی اس کے منہ سے نکل رہی ہے، اس کا فضلہ اس کے منہ سے نکل رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ عورت کسی مرض میں مبتلا نہیں ہے، یہ عورت تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ عورت کسی مرض میں مبتلا نہیں، اسے کوئی مرض نہیں ہے، یہ تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ مرض کتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو، مگر مریض کے منہ سے فضلہ نہیں نکل سکتا، گندگی نہیں نکل سکتی۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھو وہ کسی نہ کسی گرفت میں، وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ عزیز و اقارب نے کہا حکیم تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہماری مریضہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے؟ حکیم نے کہا یہ پھر مرنے کے بعد دیکھ لینا، مرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ کہتے ہوئے حکیم صاحب گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ پیچھے مریضہ کی روح پرواز کر گئی۔ مریضہ مر گئی، مر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ خون جام ہو جاتا ہے، باڈی کا خون رک جاتا ہے، مرے ہوئے شخص کے جسم کا خون رک جاتا ہے، مگر اس کا فضلہ نکلتا ہی رہا، منہ سے گندگی نکلتی رہی، اور یہ گندگی اتنی بدبودار تھی، اتنی بدبودار تھی، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب اس عورت کا جنازہ اٹھایا گیا تو کندھا دینے والے ہر ایک چھوٹے سے لے کر بڑے شخص کے منہ پر کپڑا تھا، ہر ایک شخص کی ناک پر کپڑا تھا، کوئی بھی اس کی بدبو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ جنازے میں جتنے لوگ جا رہے تھے ہر کسی کی ناک پر کپڑا تھا، اور جب اس کی تدفین کرنے لگے تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی چیخیں نکل گئی، استغفر اللہ، استغفار کی تسبیح پڑھنے لگے۔ ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ قبر کے اندر ایک اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے، اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے۔ عزیز و اقارب نے کہا یہ قبر بند کرو، ہم دوسری جگہ قبر کھودیں گے۔ دوسری جگہ اس عورت کی قبر کھودی گئی، دوسری جگہ گنہگار عورت کی قبر کھودی گئی، دوسری جگہ بھی وہی اژدہا تھا جس نے منہ کھولا ہوا تھا۔ حکیم نے کہا یہ تو دوسری قبر ہے، 100 قبر کھود لو، جس جگہ پر بھی اسے دفنانے لگو گے اسی طرح کا اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہوگا، کیونکہ یہ اژدہا اپنی مرضی سے نہیں آیا، یہ تو اللہ کی مرضی سے آیا ہے۔
خیر اس عورت کی تدفین کر دی گئی، اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ پھر حکیم صاحب نے اس کے شوہر سے پوچھا، مرنے والی عورت کے شوہر سے پوچھا، اے شخص سچی بتانا، حقیقت بتانا کہ تیری بیوی دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ہی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، ایک عبرتناک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ میری بیوی بہت ہی اچھی تھی، مگر اس کے اندر ایک خامی ایسی تھی، ایک گناہ ایسا کرتی تھی، مجھے پکا یقین ہے اسی ایک گناہ نے اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ حکیم نے کہا جلدی بتا کون سا گناہ کرتی تھی جو بڑے شوق سے کرتی تھی؟ اس نے کہا کہ میں بیوی کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارشیں برساتا تھا، میں اس کی ہر ایک خواہش پوری کرتا تھا، ہر ایک تمنا پوری کرتا تھا، وہ منہ سے نکالتی تھی میں فوراً پوری کر دیتا تھا، لیکن میری بیوی جب 4 عورتوں کے سامنے جاتی تھی تو میرا گلہ کرتی تھی، میری غیبت کیا کرتی تھی، میرے بارے چغلی کیا کرتی تھی۔ میرے نبی کا فرمان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے اپنے بھائی کی چغلی کی، غیبت کی، وہ ایسے سمجھے کہ اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اب جو بھائی کی چغلی کرے وہ ایسے سمجھے کہ اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، اور جو اپنے مجازی خدا کی غیبت کرے، جو عورت اپنے شوہر کا گلہ کرے، جو عورت اپنے شوہر کی چغلی کرے، اس کے بارے میں کیا کہو گی؟ بتاؤ، وہ حرام گوشت نہیں کھاتی ہوگی، وہ مرے ہوئے شوہر کا گوشت نہیں کھاتی ہوگی، وہ مردہ گوشت نہیں کھاتی ہوگی۔ اب جو عورت ہر وقت مردہ گوشت کھاتی ہی رہے، شوہر کا مردہ گوشت کھاتی کھاتی، شوہر کی غیبت چغلی کرتی کرتی مر جائے، اس عورت کے ساتھ ایسا نہ ہو تو کیسا ہو؟ اس عورت کا اس طرح کا انجام نہ ہو تو کس طرح کا ہو؟ جیسی کرنی ویسی برنی، سب کچھ کرنا، شوہر کی غیبت نہ کرنا، شوہر کی چغلی نہ کرنا۔ اگر کرو گی تو یاد رکھنا تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے اس طرح رسوا کرے گا، اس طرح ذلیل کرے گا کہ تو دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ تیسرا گناہ، بیوی کا کوئی ایسا جملہ جو اپنے شوہر کے گزرے ہوئے گناہ پر شرمندگی دلاتا ہو۔ مطلب شوہر نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا، کوئی ایسی خطا کی تھی، غلطی کی تھی، بیوی کے سامنے خطا ہوئی تھی، پھر شوہر نے بیوی کے سامنے اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبولیت کا شرف عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے شوہر کی توبہ قبول فرما لی۔ اب اللہ نے تو معاف کر دیا مگر بیوی معاف نہیں کر رہی۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ کی ذات سے کبھی کوئی تانا نہیں ملے گا، اللہ کی ذات سے کبھی کوئی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مگر ایک بیوی ہے جو ابھی بھی وہی گناہ یاد کروا کے شوہر کو شرمندہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ جب جب بیوی وہ گناہ شوہر کو یاد دلاتی ہے اور شرمندہ کرتی ہے، اس وقت شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے، شوہر کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، شوہر اللہ سے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اللہ تو نے تو مجھے معاف کر دیا مگر تیری بندی مجھے کیوں نہیں معاف کر رہی؟ نمبر 3، بیوی کا ایک ایسا جملہ جو شوہر کو معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رکھے، بیوی کا ایک ایسا جملہ جس کی وجہ سے شوہر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، کوئی ایسا جملہ جو شوہر کی عزت نفس پر وار کرتا ہو۔ بیوی کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے، بیوی کے اس گھٹیا سے جملے کی وجہ سے، اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے سر اٹھا کے چلنے والا شوہر، گلی محلے میں سر اٹھا کے چلنے والا شوہر، بیوی کا یہ جملہ شوہر کی گردن جھکا کے رکھ دے، شوہر کا سر جھکا کے رکھ دے۔ بیوی محلے میں 4 عورتوں کے سامنے وہ باتیں کرتی ہے جن سے اسلام نے سخت منع کیا ہے، شوہر کی راز کی باتیں جو بیوی اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتی، شوہر کی وہ راز کی باتیں جو بیوی اپنی سہیلیوں کو نہیں بتا سکتی، اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی، بہن بھائیوں کو نہیں بتا سکتی، وہ محلے کی 4 عورتوں کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرتی ہے اور شوہر کی عزت نفس پر وار کرتی ہے، اور معاشرے میں شوہر کی گردن جھکا کے رکھ دیتی ہے، شوہر کا سر جھکا کے رکھ دیتی ہے۔ نمبر 4، شوہر کے احسانات کی ناشکری کرنا، احسان فراموشی کرنا۔ نمبر 5، شوہر کو اس کی غربت کے تانے دینا۔ فرمایا سب کچھ کرنا، یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔
شوہر کے سامنے یہ 5 جملے کبھی بھی نہ بولنا. اگر بولو گی تو یاد رکھنا تیرے گھر سے برکت اٹھ جائے گی, تیرے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. یہ 5 جملے تیرے گھر کی امیری کو غریبی میں بدل دیں گے, تیرے گھر کے سکون کو, تیرے گھر کی راحت کو, چین و قرار کو بے سکونی میں بدل کے رکھ دیں گے. ان 5 گناہوں سے پکی توبہ کر لینا.